رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیہ مبارکہ میں بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک ہے جہاد۔ جہاد وہ ہے جو کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے کافر کے خلاف لڑا جاتا ہے، اور اس میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کو مجاہد کہتے ہیں۔ اگر وہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو اس کو شہید کہتے ہیں، اور جو کافر کے مقابل میں فاتح ہو جائے اس کو غازی کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ نشست درس قرآن ہمارے وہ 10 شہداء فوجی، ہم ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے کہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو تذکرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ جہاد کی تیاری کرنا۔ ایک ہے کہ جیسے ہی سر میں آن پڑے تو وہ لڑائی کر لینا، جس طرح غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو غزوہ بدر کے بعد اب کیونکہ کفار نے مقابل میں آنا تھا اور کفر کے ساتھ جنگ ہونا تھی، تو ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاگ بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے سوا کچھ اور کے دلوں میں بھی تم ڈر کو پیدا کر دو، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم کسی طرح بھی گھاٹے میں نہ رہو گے۔ اب یہاں تو اس تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی قوت کو بڑھاؤ دشمن کے مقابل میں۔ جو تمہارا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، اور اس کی تیاری کے لیے ایک تو قوت کا لفظ استعمال کیا، اور دوسرا من رباط الخیل یعنی گھوڑوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بے شک قوت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے، رمی میں ہے، تیر پھینکنے میں ہے۔ اس کے لیے رمی کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جنگ کرنے کے لیے جس دن جانا ہو تو ایک دن پہلے تلواریں خریدی گئی ہوں، یا ایک دن پہلے تیر خریدے گئے ہوں، نیزے خریدے گئے ہوں۔ اسی طرح آج بھی وطن عزیز کی حفاظت کے لیے
جو دفاعی جتنا بھی اہتمام کیا جاتا ہے یہ سارے کا سارا جہاد میں آتا ہے، جہاد کی تیاری میں آتا ہے۔ اب کیونکہ ہم ایک اسلامی ریاست کے باشندے ہیں، میں اگر مجموعی طور پہ کہوں کاش کہ ایسا ہو اور کبھی ہو جائے کہ جتنی بھی مسلم ریاستیں ہیں، میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے جنگی طیارے کتنے ہیں، ان کی جنگی افواج کتنی ہیں، اور ان کے پاس لڑاکا طیارے اور ٹینک کتنے ہیں، تو وہ جو ان کی دفاعی قوت تھی اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک نقشہ سا بنا کے رکھا تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سارے کے سارے یکجا ہو جائیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جتنے بھی ممالک ہیں، ترکی ہے، اردن ہے، شام ہے، لیبیا ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اگر یہ ایک جگہ پہ ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے کہ ان کے پاس اتنی دفاعی قوت موجود ہے۔ تیل ان کے پاس ہے، معدنیات ان کے پاس ہیں، اچھے موسم ان کے پاس ہیں، بہترین قسم کی دھاتیں ان کے پاس ہیں، گیس ان کے پاس ہے، تیل ان کے پاس ہے، لیکن مد مقابل نے صرف ایک ہی نسخہ استعمال کیا ہے فارمولہ، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو سعودی بنا دیا جائے، پاکستان کے رہنے والے کو پاکستانی بنا دیا جائے، ایران کے رہنے والے کو ایرانی بنا دیا جائے، افغانستان کے رہنے والے کو افغانی بنا دیا جائے۔ یعنی ان کو قوموں میں الگ الگ ملکوں میں ریاستوں میں ان کو بانٹ دو تاکہ ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور کفر ان پر غالب رہے، اور ایسے ہی ہے۔ اب میں صرف بات کروں گا اپنے وطن عزیز پاکستان کی۔ ہمارے ٹیکس کا ایک بہت سارا حصہ ہماری دفاعی قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں میں نے بڑا غور و فکر کیا، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہارا وہ مال جو خاص طور پر اس پر خرچ ہوتا ہے کہ جس میں تم جہاد کی تیاری کرتے ہو، یعنی مجاہدین کو تیار کرتے ہو۔ میں نے عرض کی نا کہ ہماری ریاست جو ہے اب اس میں ایک پورا ادارہ موجود ہے، وہ فوج کا ادارہ ہے، تو اس پر جتنا بھی خرچ ہوتا ہے وہ اسی مد میں آتا ہے۔ اور بڑی خوبصورت آگے بات ہوئی یوفا الیکم، جو تمہارا مال ایٹم بم بنانے میں، ٹینک خریدنے میں، جہاز لینے میں، اسلحہ خریدنے میں، اسلحہ بنانے میں، یعنی کہ دشمن کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے میں خرچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے وہ جتنے خرچ ہوئے ہیں ان کو پورا فرما دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم گھاٹے میں بھی نہیں رہو گے۔ میں اب تاریخی ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ ہماری مڈ بھیڑ رہتی ہے انڈیا کے ساتھ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ بہت سارے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایٹمی قوت نہ بناتا اور ہمارے پاس یہ ایٹمی ہتھیار نہ ہوتے تو کیا آج ہم یہاں بیٹھ کے اس طرح درس قرآن دے رہے ہوتے؟ آج تک تو دشمن ہمیں کچا کھا جاتا۔ ہماری جو دفاعی قوت ہے اس قوت کو یہی آیا مبارکہ ہے جو ریاست کے اندر ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اپنے ہتھیار اتنے تو تیار رکھو کہ دشمن جب نظر اٹھا کے دیکھے تو اس کا دل دہل جائے۔ اور یہاں ڈراؤ کا لفظ ہے، یعنی ترہبون بہ عدو اللہ، کہ ڈراؤ تم اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اتنی تمہاری پاور اور طاقت ہونی چاہیے۔ ہم اپنی ان دعاؤں کے ساتھ وطن عزیز کے وہ جو مجاہد ہیں، وہ جو فوجی ہیں جو اس وطن عزیز کی حفاظت پر معمور ہیں، ہم ان کو ڈائریکٹلی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، اس میں تمہیں یاد رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جو ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اتنی قوت اور اتنی پاور اپنی رکھیں کہ دشمن جب نظر اٹھا کے دیکھے تو اس سے نظر نہ اٹھائی جائے۔ جتنا زیادہ دفاعی نظام بہترین ہوگا اتنا ہی زیادہ وطن کے رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو یہ ساری قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دفاعی نظام کو
مضبوط فرمائے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، جو طاقت تم اکٹھی کر سکتے ہو ان کو کرو، وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو تم باندھو۔ اس وقت کیونکہ جنگ کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، اور ابھی بھی ایسے ہے کہ ایک بری فوج ہے، ایک بحری فوج ہے، ایک ہوائی فوج ہے، 3 حصے ہوتے ہیں۔ تو جو بری فوج ہے اس کا ایک بہت سارا حصہ وہ گھوڑوں پہ مبنی ہے، وہ ٹینکوں پہ مبنی ہے، مختلف بختر بند گاڑیوں پہ مبنی ہے۔ تو اس سے وہ تمام سواریاں مراد ہیں جو وقت کی ضرورت کے مطابق آنے والے وقت میں اور طرح کے حالات ہوں گے تو اور زیادہ اس کی ضرورت پیش آ جائے گی، تو ہمارا وہ مال جو اس مد میں خرچ ہوتا ہے یوفا الیکم، وہ پورا کر دیا جائے گا، وہ لوٹایا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے لیے جو اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے وارثین کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے۔ ہمارے 10 جو شہداء جو بھی شہید ہوئے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ وطن عزیز جب سے بنا ہے، جنہوں نے بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں اور اس کے لیے مقام شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔